اسی طرح قبر کی زیارت کا جو حکم ہے میں اس کی تفصیلات پہلے لے چکا ہوں کہ قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے، چونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر فرمایا سو اب میں تمہیں زیارت قبور کرنے کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تمہیں اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا، کیونکہ صحابہ کا ابتدائی دور تھا، غلط فہمی پڑھنے کا یا پرانے رسومات بہت عام تھے میت کے تعلق سے، تو آپ نے روک دیا تھا، بعد میں کہا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو زیارت قبور کیا جا سکتا ہے، یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے، آپ بقی جاتے، بقی جانے کے بہت سارے واقعات ہیں، مطلب آپ قبرستان میں جاتے تھے، قبروں پر بھی جاتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے موقع ملے تو ضرور ہم قبرستان یا قبروں پر جائیں، اس سے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ آخرت یاد آتی ہے، یاد رکھیے، تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو ہے قبر کی زیارت کے لیے آپ جائیں، یاد رکھیے، تو اس کے لیے قبر پہ جانے کے لیے دعائیں ہیں، جو دعائیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بہرحال قبر پہ جانے کے لیے، تو آپ جو ہے قبر پہ جب جائیں تو اس پہ جو ہے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا علماء لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ آپ اگر اسی شہر میں آپ نکلے تھے، کسی کا انتقال ہوا، خبر ملی، آپ پہنچے، تدفین ہو گیا، تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن خاص قبر کی کسی کی زیارت کرنے سفر کر کے جانا اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدیں ایسی جن کے سفر کرنے کی نیت سے آپ نکل سکتے ہیں کہ اجر بھی ملے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اس کے علاوہ کسی کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے، لہذا قبر کی زیارت کے لیے بھی اسپیشل سفر نہیں کر سکتے، چلے جائے تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو ہے قبروں کی زیارت کرنے پر جو ہے یہ دعا آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں، جو دعا بہت مشہور اور معروف دعا یہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، جس کا ترجمہ ہے اے قبرستان کے مسلمانوں اور مومنوں، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ یہ دعائیں بہرحال ہم جو ہے پڑھ سکتے ہیں جب قبر کے اوپر ہم جائیں۔ یاد رکھیے قبر کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ بولتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے بادشاہ تھے، بہرحال وقت کے امپرر تھے ہندوستان کے، بہرحال وہ نکلتے تھے بولے قبروں کو سلام کرتے تھے، جواب آئے تو ٹھیک، نہیں تو قبر کو توڑ دیتے تھے۔ قبر پہ سلام کر سکتے آپ، یہ سلام جو ہے، لیکن جواب ایکسپیکٹ کیسا کریں گے جو مردہ ہے؟ میت کیسے جواب دیں گے؟ اگر جواب دے رہے تو خود کی نکال لو ان کو باہر، جواب دے رہے مطلب زندہ ہے، زندوں کو دفنا سکتے کہ مجھے بتاؤ، نکال لینا چاہیے باہر۔ یہ سب قصے کہانیاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی قبر پہ نبی نے سلام کیا ہو تو جواب نہ آیا تو پھر دوسروں کے سلام کا کیا؟ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، دوسروں کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب ایک بنیاد اور فالتو باتیں ہیں، اندر کسی کو حقیقت۔ بہرحال آئیے، اسی طرح قبروں کی زیارت کے لیے عورتوں کا جانا یاد رکھیے منع ہے، غیر پسندیدہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبرستان جاتی ہے، قبروں کی زیارت کرتی ہے، تو لہذا قبروں کی زیارت کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، ان پر لعنت ہے، یہ حدیث ہم پہلے دیکھ چکے۔ زیارت کرنے والی، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، لہذا قبروں پر عورتیں بار بار نہ جائیں۔ لیکن جو عورتیں جیسا یہ پوچھی کہ ہم کیسے عبرت حاصل کریں، تو جب آپ قبرستان سے گزر رہے ہو، گاڑی وغیرہ میں ہو، گھر کا راستہ وہاں سے گزر رہا ہو، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تب منع نہیں آپ کو، تب آپ گزرتے یہ کر سکتے ہیں، دیکھ لے سکتے ہیں، دعا کر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ جس یہ کافی ہے۔ مخصوص جانا یہ درست نہیں ہے، اور جن علماء نے اجازت دی ہے کہ عورت کبھی کبھار جا سکتی ہے، وہ اجازت اس بنیاد پہ کہ کوئی سنگل غیر شرعی کام بھی نہ کرے، بے پردہ نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ جائے، غیر شرعی کام نہ کرے، کوئی شرک نہ کرے، کوئی بدعت نہ کرے، تب یہ جواز دیا۔ اور اس کی دلیل کیا بنتی ہے؟ جو جواز بھی دیا ہے وہ دلیل وہی ہے کہ عورت تھی، خبر پہ ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے کہا صبر کر، اس نے کہا تمہیں کیا پتا مجھے کیا تکلیف پہنچی، تو خبر پر تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں رہتی تھی، جو آپ کا حجرہ تھا نبی کی وفات کے بعد، وہاں اللہ کے رسول کی مزار، تب بھی آپ رہی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مزار تھی، تب بھی آپ وہیں اس حجرے میں رہی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دفنایا گیا، اور انہوں نے ارادہ کیا، حجرے میں تیسری جگہ تھی، ارادہ کیا تھا کہ اب میں یہاں دفن ہوں گی تاکہ شوہر اور والد کے ساتھ دفن ہوں، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جب عمر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے ان کو اجازت دے دی، لیکن اب مجھے اس حجرے میں رہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حیا آتی اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کپڑے وغیرہ بدلتی تھی، روم تھا نا ان کا، تو اب عمر بھی ہوں، تو اب مجھے
حیا آتی ہے عمر کی خبر کی وجہ سے. لیکن اس سے کچھ لوگ ایک غلط معنی نکالتے ہیں, اور بہت ہی گھٹیا اور غلط معنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خبر والوں کو عورتیں ننگی دکھتی, اس لیے عورتوں نے خبروں پہ نہیں جانا چاہیے. نعوذ باللہ. یہ آپ نے سنا ہوگا بار بار, خبر پہ عورت نہیں جانا بولے اس لیے کہ خبر والوں کو عورتیں ننگی دکھتی. نعوذ باللہ. یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے. کیسا ہوگا, سب فالتو بات ہے. زندگی میں جب کسی کو اسکینر لگا, مطلب اس کو دکھتا نہیں تھا کہ عورت ننگی, تو ظاہر سی بات ہے بعد میں کون سے اس کے اسکینر لگے کہ اس کو اسکین کر کے دیکھ لے رہا کون کیسا. بہت ہی گھٹیا. لیکن یہ بات کامن ہے, یاد ہے. بہت سارے لوگوں نے خبروں پہ نہیں جانا عورتوں نے, وہ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ شرن منع ہے, وہ اس وجہ سے بولتے کہ ان کے بدعقیدگیاں ہوتی. بہت عجیب عجیب. سر میں کہہ رہا ہوں اتنی بدعقیدگیاں لوگوں کے پاس جس کی کوئی انتہا نہیں. رمضان نے بولے خبروں کی زیارت, قبرستان کی زیارت نہیں کرنا. کیوں؟ خبر والے بولے عبادت میں مصروف ہے. یار عبادت کر دو, باہر نکال لو اس کو بھیا, ہمارے ساتھ رہ کے عبادت کرے. اندر کا وہ اکیلا اکیلا کر رہا. عبادت کون کرتے ہیں؟ جو زندہ ہوتے ہیں. میت پہ نہیں یہ سب احکام. بولے نہیں, بولے وہ بولے قبرستان نہیں جانا. رمضان نے بولے وہ کیا ہے, میت روزہ وغیرہ رکھتی, فلاں کرتی, پھر افطار وغیرہ بھی ہوتا ان کا, فلاں. اور یہ سب بدعقیدگی کہاں سے پھیلی معلوم ہے کو؟ آپ کو بتاؤں میں کہاں سے پھیلی. ہمارے پاس ایک زمانہ تھا, آپ نے وہ نوٹ دیکھا ہوگا وہ زمانہ آپ لوگ, کہ جب حاتم تائی آتی تھی تو عورتیں وضو وغیرہ کر کے پلو ڈال کے بیٹھتی تھی. حاتم تائی دیکھتے مجھے اچھے سے یاد ہے, فلم آتی تھی نا, یا کبھی VCR لاتے تو پہلے احتراماً پہلے حاتم تائی وغیرہ دیکھ کے پھر اپنا جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے. حاتم تائی لگا دی. حاتم تائی جاتے کہ قبرستان میں سے, مغرب کا ٹائم رہتا, سب کو کھانے اترتے آسمان پہ, ایک بڈھے بابا بیٹھے ہوئے رہتے وہاں, ان کو خون اور پیپ اترتا. حاتم تائی بڑے پریشان ہوتے, کیا ہوا؟ تو بولتے زندگی میں گناہ ہوا تھا. پھر حاتم تائی جا کے اس کو ریکٹیفائی کرتا, صحیح کر دیتے اس مسئلے کو, تو ان کو بھی نیکسٹ ڈے سے مغرب میں کھانا آنا چالو. اس لیے وہاں پر لوگ بولتے مغرب کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا, نہیں تو بیچارے مردے کو کھانا نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا, کوئی شخص مغرب کے لیے آئے اور اگر بھوکا ہو تو پہلے کھانا کھائے, اور کھانا کھا رہا تو کھانا ختم کر کے نماز کو آئے. اور ہم بول رہے نہیں کھانا نہیں کھانا, کیا ہوتا؟ مردوں کو کھانا نہیں ملتا. مغرب کے ٹائم پہ دیکھیے گھروں میں کیا لگایا جاتا, آج کل تو نہیں ہوتا لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے, اگربتی لگتی تھی مغرب کے ٹائم پہ. چالو کر دو, اگربتی لگاؤ. امی کی روح آ رہی ہوں گی, ابھی ابا کی روح آ رہی ہوں گی تو ابا کی پسند کی اگربتی لگاؤ. یہ سب بدعقیدگیاں تھی بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا, میت کے مغفرت اور رحم کی دعا سے زیادہ میت سے خوف کھاتے تھے ہم لوگ. آج بھی قبرستان سے گزرنا معمولی بات نہیں ہے نا. لوہے کا جگر لگتا ہے اس کو گزرنے کے لیے, لوہے کا مذاق نہیں ہے. لوہے کا جگر رہا تو گزر سکتے آپ قبرستان سے. کیونکہ میں نے کہا نا, میت کو دعا دینا ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے, تم پہ رحم کرے. ہم بولے تم چٹکو مت, لپٹو مت, ہم کو بس یہ تمہارا بڑا ہم پہ احسان رہے گا. لپٹ جاتے سپک جاتے نا. مطلب میت پہ رحم کی دعا, ان کی مغفرت کی دعا سے زیادہ ان سے خوف کھاتے ہم لوگ, جبکہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتے. سب سے پہلے کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مرنے دیتے. دوسروں کو لپٹ کے تکلیف دے سکتے تو خود وہ اپنی زندگی میں جو ہے زندہ رہنے کی کوشش کرتے تھے. سمجھو نا آپ بات کہاں سے لائے یہ فلموں کا, یہ وہ ڈراؤنی فلمیں, ہندوستان کی گھٹیا قسم کی ڈراؤنی جو فلمیں رہتی ہے, وہ فلموں کا یہ اثر ہے کہ وہ میت روح اور وہ آ جا رہی, آدھی رات کو یہ ہو رہا, قبرستان سے گزرے تو کتے رو رہے, اور فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا فلاں. ارے وہ تو مغفرت کے محتاج. حدیث میں تو کیسے الفاظ سنیا, حدیث میں الفاظ ہے میت خبر کے اندر انتظار کرتی ہے کہ زندہ کوئی اس کے لیے دعا کرے, ویسے ہی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوبتا آدمی تنکا بھی ملا تو پکڑ لیتا بچنے, ویسا انتظار کرتی ہے کوئی دوست رشتے دار, کوئی عام مسلمان گزرتے ہوئے یہ یاد کر کے کر دے اللہ سارے مسلمانوں کو مغفرت, تو وہ انتظار کرتے کچھ آئیں گا. یہ دے سکتے آپ, تو وہ بیچارے لینے کو بیٹھے ہیں, چپکنے کو نہیں بیٹھے, آنے کو نہیں بیٹھے, کھانے کو نہیں بیٹھے, کچھ نہیں. اگر وہ کھا سکتے, کچھ کر سکتے, طاقت ہوتی تو وہ پہلے اپنے آپ کو زندہ رکھتے. نہیں بولے وہ لپٹ کے مار دیتے, تو جب مارنے کی طاقت رکھتے تو زندہ کیوں رکھا اپنے آپ کو؟ کوشچن رائز ہوتا ہے نا. یاد یہ فلموں کا اثر یاد رکھے. تو یہ کھانے آتے مغرب کے ٹائم پر, اور عورتیں ان کو جو اندر برہنہ دکھ جاتی, ننگی دکھتی, اس لیے نہیں جانا. اور رمضان کے مہینے میں فلاں ہوتا, وہ شوال کے مہینے میں یہ ہوتا, شعبان کے مہینے میں فلاں ہوتا. لیکن یہ لوگ جو بولنے والے ان کو شرم جب نہیں آتی, جب بولتے وہ ڈسٹرب نہیں, ڈسٹرب ہوتا باہر کچھ ہوا تو ہوتا, رمضان میں گئے تو ان کو ڈسٹرب ہوتا. جب یہ 2-2 4-4 5-5 دن کے عرس رکھ کے ڈھول بجاتے ہیں, جب ڈسٹرب نہیں ہوتا ان کو. نہیں ابھی زہر کا ٹائم انہوں عبادت کر رہے ہیں, رک جاؤ ذرا آپ بجاؤ. جب تو پورا 3-4 دن تماشے چالو ہے, جھولے لگے ہوئے, فلاں ہے, رش ہے, شور غل, تب ان کو ڈسٹرب نہیں ہوتا. احمد خانہ باتیں بہرحال. تو یہ قیامت یاد ہے. اور قیامت ایک انسان کے لیے وہ بھی ہوں گی کہ اس کی موت دنیا میں آ جائے اصل قیامت آنے سے پہلے. یہ اس کے لیے قیامت صغرا ہے, چھوٹی قیامت. مطلب ایک انسان اگر دنیا میں آ جائے, میں اور آپ, اور اگر میں اور آپ مر جاتے تو یہ میری اور آپ کی قیامت ہے. اور اگر ہم زندہ رہتے ہیں, یا جو لوگ زندہ رہتے ہیں, اور وہ آتا ہے جو قیامت اصل ہے, جب پوری دنیا ختم کر دی جائیں گی, تو یاد رکھیے وہ بھی قیامت. تو ایک انسان کے لیے اس کی موت قیامت ہے, یا پھر قیامت آ جائے وہ اس کے لیے قیامت ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے
لا اقسم بیوم القیامہ کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو اس سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ قیامت کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ ایک عظیم گھٹنا ہے جو گھٹنے والی ہے، ایک عظیم جو ہے کوئی چیز ہے جو عمل میں آنے والی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کی قسم کھا کر اس کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو بیان کر دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 2 میں وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ پھر اللہ نے دوسری قسم کھائی اس نفس کی، یاد رکھیے، جس نفس کو لوامہ کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ مطلب وہ نفس جس کو ہم کہیں گے جو لوامہ ہے، اس نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اچھے اعمال پر بھی ملامت کرتا ہے اور برے اعمال پہ بھی ملامت کرتا ہے۔ اچھے اعمال پہ یوں ملامت کرتا ہے یہ نفس، یا یہ نفس یوں کہتی ہے کہ یہ بہت کم ہے اور کر اور آگے بڑھ، اور برے اعمال پہ یہ لوامہ کیا کرتی ہے، آپ کو تنقید کرتی ہے، آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے یہ برا ہے، اس کو مت کر، اس سے رک جا۔ تو یہ نفس لوامہ ایک ایسی نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتی ہے دونوں ہی اعمال پر۔ نیکی کے عمل میں اس لیے ملامت کرتی ہے کہ اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ، کہ ابھی فرائض کا اہتمام ہو گیا تو مؤکدہ کا اہتمام ہو، سنن کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تو وہ اور نفس کو آگے لے جاتی ملامت کر کے کہ اور آگے کچھ بھی نہیں عمل۔ اور جب انسان کو گناہ کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو یہ نفس اس کو بولتی ہے غلط ہے، اس سے رک جا، یہ نقصان دینے والی ہے تجھے دنیا میں، یہ نقصان دینے والی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں انسان کے نفس کے تعلق سے قرآن نے الگ الگ باتیں بیان کی، بہرحال وقت نہیں ورنہ ہم اس میں تفصیل میں جاتے، لیکن یہ لفظ جو ہے لوامہ جو ہے یہ وہ نفس ہے جو ایک مومن کو نیکی کے بعد مطمئن نہیں ہونے دیتی اور نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور گناہ کے بعد ٹوکتی ہے اور روکتی ہے کہ یہ غلط عمل ہے۔ یاد رکھیے تو اللہ نے اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھائی ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 3 میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ مطلب یہاں دیکھیے انسان کی کیفیت اللہ بیان کرا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں، مطلب یہ واپس اٹھائے جانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے، جیسے بھی ہم چلے جائیں گے، ایک روز اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ جب انسان حساب اور کتاب کی سوچتا ہے تو اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان جس میں قیامت پر ایمان بھی شامل ہے، یہ ایمان کا بڑا اہم حصہ۔ یاد رکھیے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو اللہ یہاں فرما رہا کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس نہیں جمع کریں گے۔ اب دیکھیے ہڈیوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ہڈی وہ ایسا اعضا ہے انسانی جسم میں جس کے اطراف میں مکمل ڈھانچہ جسم کا کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ وہ جز ہے انسانی جسم کا جو اس کے مرنے کے بعد ہی موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی خبر غلطی سے کھود دی جائے، یا کوئی پہلے سے مدفون تھا، دفنا ہوا تھا، کوئی غلطی سے کھود لے تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ آپ کو بال نہیں ملیں گے، کچھ حد تک بال بھی ہوتے ہیں، کبھی ہر بار نہیں ملیں گے، لیکن ہڈیاں تو آپ کو ضرور ملیں، چاہے آپ کو سر کی شکل میں ہڈیاں مل جائیں گی، ہاتھوں کی شکل میں مل جائیں گی، جسم کی بڑی بڑی ہڈیاں جو ہاتھ میں ہوتی ہے، پیروں میں ہوتی ہے، یہ آپ کو صحیح سلامت مل جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح سلامت ہوتی ہے، اور سائنسی اعتبار سے سائنس تو اب یہ بھی دعویٰ کرنے لگی ہے کہ اگر ہمیں ہڈیاں مل جاتی ہے اور ان ہڈیوں سے ہم جو مادہ ہمیں چاہیے اگر وہ نکال پاتے ہیں مکمل طور سے، تو ہم کمپلیٹلی ایک جانور کا یا ایک انسان کا ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ یہ دعوے کی جا رہے ہیں ان دا سینس، اس معنی میں کہ اس کا مادہ لے کر اس جیسا انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی، سمجھ رہے آپ، کلون جس کو کہتے ہیں، تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں انسان۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، مطلب ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ اور مشرکین مکہ کا اور جو انکار کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، ان کا یہی دعوت کہ کیسے ہوں گے ہم اٹھا جائیں گے، ہم تو مٹی بن جاتے ہیں،
ہڈیاں صرف بچتی. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو شک ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جمع نہیں کرے گا؟ آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے کہہ رہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بلا قادرین، ہم تو اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا. اللہ فرماتا ہے ہم تو اس چیز پر بھی قادر رکھتے ہیں کہ اس کے پور کو تک درست جمع کر لے. اب دیکھیے انسانی جسم میں ہڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہے، کچھ ہڈیاں بڑی نازک ہوتی ہیں. جیسا کہ انسانی جسم میں اس کے سر کی ہڈی بہت مضبوط ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یاد رکھیں جو دماغ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد تھائی جو ہوتی ہے، تھائیز ہمارے جو ہوتی ہے اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہے یاد رکھیں، جس کو ہم ران کہیں گے، مانڈی، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 1، 1.5 یا 2 ٹن تک پریشر برداشت کرتی ہے. جب آدمی گرتا ہے کودتا ہے اتنا پریشر برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے نا. تو یہ تو مضبوط والی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ جمع کریں گے. اور ہڈیوں کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، پور جو ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی اگر انسانی ڈھانچہ دیکھا ہو تو ہاتھ کی ہڈیوں میں پور کہتے ہیں، یہ جو ناخن اور اس کے مطلب سب سے اوپر والا جو حصہ ہے نا، اس کی ہڈی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے انگلی میں بھی یہ موٹی ہوتی ہے، یہ تھوڑی پتلی، اور یہ سب سے پتلا حصہ ہوتا ہے. تو اللہ بیان کر ہم تو پور مطلب مکمل طور سے ایک ایک ہڈی جو سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں ان کو جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں. آگے فرما رکھا ہے آیت نمبر 5 میں بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ فرماتا کہتا ہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. مطلب انسان کا مزاج اور فطرت تو یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے، اس کا رب جو حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے اس کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو اگر ہم اپنی فطرت کو دیکھیں تو ہماری فطرت ہمیں اسی کا حکم دیتی ہے کہ ہم نافرمانیاں کریں، اللہ کو ناراض کریں، ٹھیک، ایسے اعمال کرے جن اعمال سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا چلے جائے، جبکہ کرنا کیا ہے، ہم کو فرمانبرداری کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہے. لیکن انسان یہ کرتا ہے کہ آگے نافرمانیاں بھیجتا ہے. اللہ آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ. اللہ کہتا فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ. اللہ فرماتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. مطلب مشرکین مکہ کی کیفیت یہی تھی کہ وہ آگے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو وہ سوال کر رہے ہیں قیامت کب آئیں گی آخر. مطلب سوال کیا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن آخر کب آئیں گا. ٹھیک ہے، کبھی تو مشرکین یہ دعویٰ کرتے کہ لاتے کیوں نہیں ہو جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے. قوم نوح نے اس چیز کا دعویٰ کیا، عاد اور سمود نے صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام سے دعویٰ کیا، لاؤ وہ پھر جس کا تم دعویٰ کرتے ہو. تو یقیناً بڑی قیامت تو ابھی آنے والی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب لا کر ان کو موت دے دی، مطلب ان کے لیے قیامت قائم ہی کر دیا. تو اللہ فرما رہا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوں گی. تو اللہ فرماتا ہے، جواب دیتا ہے اس کے بعد والی آیت نمبر 7 میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بس جس وقت کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی. اب آنکھوں کا پتھرانا کسے کہتے معلوم آپ کو؟ جب کسی بڑے گھٹنا یا واقعے کو دیکھ کر آدمی سکتے میں آ جاتا ہے اور آنکھوں کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے. سمجھے آپ؟ آنکھیں بھی مختلف کیفیت میں ہوتی. دیکھیے کہ انسان ہے، آپ کو سیدھے نہیں دیکھ رہا اور کہیں تو بھی پیچھے دیکھ رہا ہے، تو آپ جب ہی سمجھ جاتے اور اس آنکھوں کے سامنے آپ اس کے ویژن کو کٹ کرنے کرتے، بھائی میرے طرف دیکھو، ہے نا. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو پتھرا جانا کہتے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ یہ وہی کیفیت ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو جو آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت ہے قیامت والی. آنکھوں کا پتھرا جانا مطلب ایک ایسے ایونٹ کو، ایسی چیز کو وہ دیکھیں گے جس کو دیکھ کر ان کے امیوزمنٹ جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر ان کے ڈر کی، ان کی حیرت کی کوئی لمٹ نہیں رہیں گی، جس سے ان کی آنکھیں اظہار کریں گی کہ ہوتا ہے نا بہت مال دیکھ لیا تو آپ بول سکتے اس کی آنکھوں سے دیکھو لالچ ٹپک رہی، کسی کی کوئی چیز دیکھ لی جو نعمت ملی اس کی آنکھوں سے آپ کہتے ہیں حسد ٹپک رہی تھی. کسی انسان کو دیکھ کر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ اتنا گندی نظر کا انسان ہے، آنکھیں بتاتی ہیں انسان کے تعلق سے. تو قیامت ایک ایسی چیز ہے، اتنی خطرناک انہونی گھٹنا ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی. یہ وہ کیفیت ہے جو موت کے وقت علماء لکھتے ہیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے یا آتی ہے.
آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت نمبر 8 میں، پہلا یہ کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دوسرا فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائیں گے، اور چاند بے نور ہو جائیں گا۔ ویسے تو چاند کو اللہ تعالی ہمیں بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً سال کے حصے میں دنیا میں کہیں نہ کہیں بے نور کرتا رہتا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ چاند جو ایک روشنی کا ریفلیکشن دیتا ہے، نور ہے، ٹھیک ہے، منیر ہے اس کی روشنی، تو وہ یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے وقت وہ ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائیں گا، جس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی کیفیت کیا ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو ہے چاند پر پڑتی ہے، اور وہ روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پر، جب خاص طور سے رات ہو جاتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جب دنیا چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، بے نور، تو قیامت جب قائم ہوں گی چاند ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کا مفسرین نے ایک معنی یہ لیا کہ جیسے چاند بے نور ہو جائیں گا، سورج بھی جمع کر دیا جائے گا، مطلب دونوں بے نور ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے سورج کی بے نوری چاند کی بے نوری کا نتیجہ بنتی ہے، چونکہ چاند جو ہے سورج سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن چاند اپنی روشنی کھو دے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائیں گی، ویسی نہیں جیسی ٹیمپرری کبھی کبھار گرہن پہ ہوتی ہے، یہ پرماننٹ وہ اپنی نور کو کھو دیں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اور سورج کو بھی ہم جمع کر دیں گے، اللہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، مطلب جیسا چاند بے نور تھا سورج بھی جمع ہو جائے گا تو وہ بھی بے نور ہو جائیں گا۔ آپ اندازہ لگائیے جو سورج ہے جو اتنا بڑا ہے، یاد رکھیے آنکھ کا ایک گولا ہے، اور کتنے بلین ایئر سے سائنسی اعتبار سے بتایا تھا 5 بلین ایئر سے وہ دہک رہا ہے، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار آتش فشا جیسے ابلتا ہے نا، تو کچھ آتش فشا پھٹتے ہیں، مطلب وہ ہوتا ہے، اور جب ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے ایک آتش فشا اندر پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو طاقت اور توانائی ریلیز ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 10,000 ایٹامک بم سے زیادہ ایک وقت میں طاقت ریلیز ہوتی ہے جب اس میں ایک ابال آتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا اس کے اندر جس کو کہیں گے آگ ہے، لیکن یہ بجھ جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گا، اس کا رب اس کو حکم دے دے گا، چاند اور سورج جو ہے بے نور ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان جو ہے کہیں گا کہ آج بھاگنے کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ سے دور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا اور اس دن انسان کہیں گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، اب فرار ہونے کی جگہ تلاش کریں گے۔ کیوں؟ تو جو انبیاء نے وعدہ کیا تھا، جو کتابوں میں وعدہ اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، انسان نے اس کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ آیا، نیکی نہیں کی، گناہ کے راستے پہ چلا، جب وہ حقیقتوں کو دیکھ لیں گا ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جو مانتا نہیں تھا کہ کوئی بنانے والا ہے اس کو یقین آ جائیں گا کہ ایک بنانے والا ہے، چونکہ اب غائب کی چیزیں دکھیں گی، قیامت قائم ہو رہی ہے، لوگ اٹھ رہے ہیں، فرشتے دکھ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، آگ ان کو ایک طرف اکٹھا کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش لگایا جا رہا ہے، اور تمام چیزیں ہو رہی ہے، تو انسان اب حقیقتوں کو جان رہا ہے، تو اب وہ فرار ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل کرنا تو نہیں کیے، تو اب منہ چھپانے کی جگہ تلاش کریں گا، تو انسان اس روز کہیں گا، اللہ فرماتا ہے کہ آج مفر، فرار ہونے کی جگہ کہاں ہے، میں کیسے فرار ہوں، کہاں چھپوں، کیسے میں بچ سکتا ہوں اللہ کے عذاب سے، آج کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ لیکن یاد رکھیے اس دن کوئی فرار نہیں ہوں گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا اور کہتا آگے کی آیت نمبر 11 میں کلا لا وزر، اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ آج نہیں ملیں گی، آج کہیں بھی تم چھپ نہیں سکتے ہو، جو کیا اس کا بدلہ آج لینا ہے، جو تم نے زندگی جیسی گزاری اس کا اب آپ کو بدلہ ملنے والا ہے، ریوارڈ ملنے والا ہے، چاہے وہ اچھا کیا تھا تو اس کو اچھائی کی شکل میں، برا کیا تھا تو اس کو برائی کی شکل میں۔ تو انسان بھاگنے کی بات کر رہا ہے کہ اب میں کیسے بچوں اس عذاب سے، اللہ کہہ رہا ہے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور انسان یاد ہے کہ نہیں چھپ سکتا ان کو، وہ جو اللہ کے علاوہ پکارتا تھا وہ آج کام نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن نے کہا ان کو تو اوندے منہ
منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ جس بھی چیز کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ چرند اور پرند تھے، انسان اور جانور تھے، مٹی اور پتھر تھے، جو بھی تھے ان کو گرا دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا اس کے اوپر، حالانکہ اس پتھر کا کوئی دوش نہیں ہوگا، اس لکڑی کا کوئی دوش نہیں ہوگا، پھر کیوں ڈالا جائے گا منہ کے بل ان کو؟ تاکہ صرف ان کو بتائے، ذلیل کرنے کے لیے کہ جس عقیدے پر چل کے آئے ہو وہ درست نہیں تھا، اور اس کو تکلیف نہیں ہوئی گرانے والی چیز، ان کو بتانے کے لیے کہ جن کو تم حاجتوں کے لیے پکارتے تھے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے، زندگی پر اللہ کے علاوہ پکارتے رہے، کوئی کام نہیں آنے والا، منہ کے بل گرا دیا، اور کوئی مفر نہیں ہوں گا کہ جب وہ دیکھیں گے اپنے معبودوں کا ایسا گرتے ہوئے تو یقین ہو جائیں گا کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم نے غلط زندگی گزاری، تلاش کریں گے کہاں بھاگ جائے، کوئی موقع نہیں ملے گا یاد رکھیے بھاگنے کا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 12 میں، اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اللہ فرماتا آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے، آج کوئی فرار کی جگہ نہیں، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، آج کہیں پناہ نہیں ملیں گی سوائے ایک ٹھکانے کی، ایک جگہ کے، کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں فردن فردن ایک ایک آدمی کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک اپنے رب کو 4 سوالات، ایک روایت ہے 5 سوالات کے جواب نہ دیتے، اور وہ سب کو 1 and 1 مطلب ایک کے بعد ایک جا کے انڈیویجولی اکیلے جواب دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آج تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی قرارگاہ نہیں ہوگی۔ يُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا، مطلب میں زندگی میں جب رہا تو اپنی زندگی میں نے اعمال کے اعتبار سے کیا آگے بھیجا، اور جب دنیا سے ختم ہوا، آگ بند ہوئی، تو کیا پیچھے چھوڑ آیا۔ اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا، جو آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے اس کو آگاہ کیا جائے گا، اس کو اس کی انفارمیشن دی جائے گی کہ یہ تھا جو آگے بھیجا، یہ تھا جو پیچھے۔ اب آگے کیا بھیج سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، باقی سب پیچھے چھوٹنے والا ہے، آپ لوگ سمجھ جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، تو سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حدیث کے اندر، انسان کا وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کیا، میرے اکاؤنٹ میں وہ آئیں گا، مطلب بھیجی ہوئی چیز میں وہ آئیں گا جو کھایا اور ضائع کیا، اکاؤنٹس میں آ گیا، میرے بھیجے ہوئے میں شامل ہو گیا۔ جو پہنا اور جو پھاڑ دیا، جو میں نے پہنا اور جو پھٹ گیا میرے آنکھ میں، مطلب وہ سیدھا ہو گیا، یہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، یہ بھیجی ہوئی چیز میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ چلا گیا آگے، باقی سب وارثوں کا ہے، مطلب پیچھے چھوٹ جانے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو پہنچ جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے، پہنچنے والی چیز میں کیا آپ نے فرمایا، ایک انسان کے 3 ساتھی ہیں، ایک ساتھی وہ جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ ہے اس کا مال، ایک ساتھی وہ جو قبرستان تک آتا ہے وہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ایک ساتھی وہ جو اس کے قبر میں بھی آئیں گے، فرشتوں کے حساب کتاب کے بعد وہ قبر میں آئیں گے اور قیامت کے دن بھی آئیں گے، وہ اس کے اعمال۔ تو اعمال ہے جو آگے جا رہے ہیں، جو بھیج سکتے ہیں، اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اب آپ اور میں طے کریں جو کچھ میں نے اور آپ نے کیا وہ آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑ گیا۔ ابھی ہماری پلاننگ پوری وہ ہے کہ آگے کیا بھیجنا ہے وہ نہیں ہے، یہاں کیا چھوٹنے والا، پوری پلاننگ اس کی۔ آپ نے گھر بنایا، اچھی بات ہے، لیکن یہ گھر ساتھ جائیں گا؟ بتائیے، نہیں جائیں گا، نہیں جائیں گا۔ کیا جائیں گا؟ وہ جو اعمال بھیجے آپ نے اور وہ جو اچھے کام کیے وہ جانے والے، یہ نہیں جانے والا۔ یہ بھی مباح ہے، جائز، لیکن اس کے لیے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس سے لون لے کے اس کو وہ کر دیا، اس سے لون لے کے یہ کر دیا، گھر بنا لیا، جگہ لی تو کبھی قبضہ کر لیا، زیادتی کر لی، پڑوسی کا حق مار دیا، سب کچھ یہ کر کے کیا بنایا، وہ چیز بنایا جو پیچھے رہنے والی ہے، پتہ نہیں وارث اس پہ کیا کریں گے۔ اور کبھی کبھار تو یہ دیکھا گیا کہ آپ کی اور میری تدفین سے پہلے لوگ بولتے یہ تو طے کر لو اس کا کیا ہوگا۔ میں نے ایسے دیکھا ہوں واقعہ کہ خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچوں میں ایک بچہ بولتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے، سب ہونے والا ہے، امی کا جو زیور تھا وہ تو میرا ہی چھوں گا، بولے اس لیے کہ بہت خدمت کیا میں نے، باقی میں حصہ ہوں گا، اب یہ زیور پہ نو کلیم، یہ میرا ہوگا۔
تو دیکھیے ابھی انسان کو دفنائے بھی نہیں، اٹھا کے لے کے بھی نہیں گئے، مٹی میں ڈالے بھی نہیں، تو ایشو کھڑا ہو گیا جو چھوڑا تھا وہ کس کا ہوگا؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں اور آپ جو دنیا میں جمع کرتے ہیں وارثوں کے لیے کرتے ہیں، یہ آگے پہنچنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اگر وارث واقع میں تربیت یافتہ ہو اور آپ کے جانے کے بعد بھی صحیح جگہ لگائے تو اللہ ماشاءاللہ یہ تو خیر، لیکن اب لگائے نہ لگائے کون جانتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے لگا لو جو لگانا ہے، اپنی زندگی میں وہ عمل کر لو جو تم کو کرنا ہے، بعد میں وارثوں کے چکر میں مت جاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان دیکھ لیں گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا چھوڑ کر۔ اب ہم دنیا میں کس چیز کی تیاری کرے سوچ لے، آگے بھیجنے کی تیاری ہے یا پیچھے چھوڑنے کی تیاری، چونکہ یہ سب دکھنے والا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا وہ سب کچھ دیکھ لیں گا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کہ آیت نمبر 14 ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے۔ بلکہ اللہ فرما رہا دیکھ لیں گا اور وہ خود اپنے آپ پر حجت ہے، جس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں کہ انسان اپنے آپ پر کیسی حجت بنے گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں جب جہنم کو دیکھیں گا انسان کی زبان جھوٹ بولنے لگے، یہاں تک کہ کافر لوگ انبیاءوں کا انکار کریں گے اور کہیں گے انہوں نے دعوت پہنچائی نہیں کمپلیٹلی۔ کیا بولیں گے؟ اے اللہ انہوں نے ہم کو میسج نہیں دیا اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کرے گا، انسان کی زبان بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعضاء کو حکم دیں گا بات کرنے کا، اس کی زبان بات کریں گی، اس کی آنکھیں بات کریں گی، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں اس کی مانڈی اور ران تک بات کریں گی۔ حالانکہ سینسز کے اعتبار سے ایک تو فیل آتا ہے ہم کو ہاتھوں سے، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، منہ سے چکھتے ہیں، یہ سینسز ہے ہمارے جس سے ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھ ہے، ناک ہے، اس کے کان ہے، منہ اور ہاتھ ہے، یہ تمام سینس ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں 5 سینسز انسان کے، اور 6 سینس بولتے ہیں نا عام طور سے انگلش، مطلب وہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہوں گا، جو کہ یہ سینس ہے نہیں لیکن کچھ ہونے والا ہے، سمجھے؟ تو 5 یہ سینس ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ بھی بات ہوں گی، یہاں تک کہ ران بھی گواہی دے، مانڈی بھی گواہی۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا، اپنے اوپر وہ بنے گا، مطلب اس نے دیکھ لیں گا کیا چھوڑایا تھا، کیا بھیجا تھا، اور اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت بنے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 15 میں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ فرماتا ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، انسان کتنے ہی بہانے پیش کرے وہ خود اپنے آپ پر گواہ بننے والا ہے۔ تو ہمیں اعمال کے اعتبار سے ایسے اعمال کرنا چاہیے، یاد رکھیے جو اعمال ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے لیے فائدے مند ہو، ہمارے لیے آخرت میں جنت کا سبب بنے، اور ہر ایسے عمل سے اپنے نفس کو بچانا چاہیے جو جہنم میں انسان کو لے جا سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 16 میں فرماتا اور کہتا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ فرماتا اے نبی آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس در سے کہیں آپ بھول نہ جائے، قرآن کو تھوڑا جلدی جلدی پڑھتے، مطلب جبرائیل علیہ السلام سناتے اور آپ فوراً پڑھنا شروع کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ نبی اپنی زبان کو آپ جلدی جلدی حرکت نہ دے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ کو ضرورت نہیں، کیوں؟ ان علینا جمع و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ بالکل نہ گھبرائے، قرآن کو اطمینان کے ساتھ آپ بعد میں پڑھیں جب ہمارا فرشتہ پورا قرآن نازل کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ ڈریے مت، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے مفسرین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ قرآن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانا اور اس کو پڑھانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک کمپلیٹلی پہنچا دے، یہ بھی اللہ کا ذمہ ہے۔ تو اس کو پڑھانا، جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو اے نبی اس کے بعد آپ پڑھے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے تھے، قرآن کا بعد میں پڑھے، اس کے بعد جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سنتے اور اس کے بعد آپ ریپیٹ کرتے جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر نازل کیا ہے، یاد رکھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اور اس کا بیان کر دینا یہ ہماری ذمہ داری، اس قرآن کو جمع کرنا،
آپ سے پڑھوانا مطلب آپ کو یاد کرانا اور اس کا بیان کرنا، اس کا سمجھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کہا ثم ان علینا بیانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے بیان کرائیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات ہے جو قرآن کو بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اور یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک اس قرآن کو بیان کروا دے کہ اس کی حرام اور حلال، واضح چیزیں یا متشابہ چیزوں کو وضاحت کر دینا، یا چیزوں کی وضاحت کرنا، یا احکامات دینا، حلال حرام سمجھانا، یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اپنے نبی سے ہم تک پہنچا دے۔ اس سے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا تاکہ وہ قرآن کی تفسیر چونکہ اس میں ہو، تو احادیث بھی اسی طرح اہمیت رکھتی، یاد رکھیے جیسا قرآن اہمیت، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم قرآن کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو کہا اے نبی ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان کرنا، آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہمارا بہرحال ذمہ ہے۔ اللہ آگے فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 20 میں کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ پھر اس کی وضاحت کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، جو چیز بالکل عجلت والی ہے، جلد والی ہے، جلدی ملنے والی ہے، تم اس چیز کی محبت دل میں رکھتے ہو۔ قیامت کا آنا حق ہے، اللہ نے بتا دیا، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ نے بتا دیا، اعمال جو بھیجے گئے اور جو چھوڑایا وہ وضاحت ہونے والی ہے، انسان اپنے معاملات پر خود گواہ بننے والا ہے، انسان ہڈی کا ایک ایک چھوٹا پارٹ جڑا کر انسان کو واپس جمع کرنے والا ہے، وضاحت مکمل ہو گئی۔ اب اللہ فرما رہا ہے تم تو دنیا میں جو چیز جلدی ملتی ہے وہ چکر میں ہو، بالکل عجلت سے جو چیز ملتی ہے تم وہ چکر میں لگے ہو، اور کیا ملتا ہے جو چیز جلدی ملتی ہے، ہم کو جو ریزلٹ دکھتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں یہاں مالدار ہوگا تو مجھے لگتا بس میرا بیڑا تو پار ہو گیا، لیکن کیا دنیا میں مالدار ہونا آخرت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے؟ یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ مالدار لوگ کامیاب نہیں ہیں، لیکن سوال یہ کیا دنیا میں مال ہونا، خوبصورتی ہونا، اولاد ہونا، مطلب بہت لڑکے تھے مجھے، بڑا خاندان تھا میرا، یا خوب زمینات ہونا اور سونے اور چاندی کے پہاڑ ہونا، کیا یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے؟ اگر دنیا میں صحیح استعمال ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے بعد یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے، لیکن اگر ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو یہ دنیا میں بھی ناکامی کی دلیل ہے، اور مرنے کے بعد تو بڑی ناکامی کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان تو جو جلدی ریزلٹ ملتا ہے وہ چکر میں ہے، اور واقع میں ہم لوگوں کا چکر یہی ہے، ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو جلدی ملتا ہے۔ اب قیامت ہوں گی، موت آئیں گی، پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی کیا مل رہا ہے؟ پیسہ، تو رشوت لے لو، ابھی مل رہا ہے نا، مرنے کے بعد جو ہوں گا دیکھا، ابھی کہاں موت آئی ہوئی، پھر توبہ کے دروازے تو کھلے ہی ہے نا انشاءاللہ، پھر حج کا موقع تو ہے ہی نا اپنے پاس، بس جو ابھی مل رہا ہے اس کے چکر میں ہم لگے۔ اگر انسان آخرت پہ نظر رکھے نا تو دنیا کے بہت سارے معاملات تو یہیں سدھر جائیں گے۔ اگر ایک مسلمان آخرت پہ نظر رکھے نا تو دنیا کے بہت سارے معاملات کی اصلاح یہیں ہو جائیں گے میری آپ کی، چونکہ آخرت پر ایمان یہ ریزلٹ ہے، ریزلٹ، اور نتیجے کو جب انسان کو پتا ہو کہ اچھے کام سے اچھا نتیجہ ہوں گا، برے کام سے برا نتیجہ، تو اس کی زندگی الگ ہوگی، بہت الگ زندگی گزاریں گا۔ ہر کام میں یہ سوچیں گا کہ ٹھیک ہے میں اگر یہ لے لوں گا تو اس سے مجھے رشوت دے لوں گا تو اس سے پیسہ جلدی آ جائے گا، لیکن آخرت پہ اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے، نہیں میں نہیں لے سکتا، سمجھ رہا؟ تو انسان دیکھیے دو ہی ایسٹ ڈیولپ کر سکتا، ایک یا تو دنیا کے ایسٹ کریں گے تو آخرت کے ایسٹ۔ اگر آپ بول سکتے ہیں دنیا میں مالدار لوگ گزرے نا جنت میں بھی جائیں گے، ہاں جائیں گے، لیکن وہ ایسٹ ایکچولی مال یہاں جمع نہیں کی، وہاں کے لیے کی انہوں نے، وہ بھی تو یہاں کے ہوتے ہیں یا وہاں کے ہوتے ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، سمجھ رہے بات؟ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، سمجھنے کی آپ نے کیا ڈیولپ کیا، دنیا کیا چیز آپ نے کی، کوئی دونوں میں سے ایک چیز ہی ہوں گی، یاد رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب دنیا میں لوگ 2 نمبر معاملہ کرتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو یہ ایک ایسٹ ڈیولپ کر دنیا کا، آخرت کا ایسٹ چلا جاتا ہے۔ زندگی میں بیوی اطاعت گزار نہیں ہوتی، نافرمان ہو جاتی ہے، بچے جو ہے بگڑ جاتے ہیں، خرافات بدعت میں برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگیاں وہ ہو جاتی ہے، اور باقی معاملات آپ خود نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ معلوم سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایک چیز گڑبڑ ہوتی دن میں تو فوراً سوچتے کہ آج اعمال کے اعتبار سے کیا ہوا ہوگا، یہ ان کی سوچ۔ جانور نے بات نہیں مانی، آج یہ نقصان ہوگا تو فوراً کیا میرے سے غلطی ہوئی، کہ زکات دینے میں تو پرابلم نہیں ہو، کوئی عمل میں رب کو ناراض تو نہیں کر دے جو یہ ہوا آج میرے سے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ ہمارا معاملہ بہت الٹ ہو گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم تو جو جلدی نتیجہ ملنے والی دنیا کے چکر میں ہو، اور آگے اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، دنیا سے محبت ایسی کی تم نے کہ آخرت کو تم بھلا بیٹھے ہو، حرام حلال کی تمیز
چھوڑ چکے ہو، صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑ چکے ہو، حق اور باطل کی تمیز چھوڑ چکے ہو، اپنی منمانی اور اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا اس معاملے کو چھوڑ چکے، مطلب اپنی منمانی اختیار کر چکے اور اللہ کی رضا چھوڑ چکے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم تو آخرت کو چھوڑ بیٹھے۔ واقعی میں یاد رکھیں یہ آیت تو آئی تھی ابتدائی دور میں، یہ انسانیت سے خطاب کر رہی تھی، اس زمانے میں صحابہ بھی اس کو سن رہے تھے اور مشرک مکہ بھی اس کو سن رہے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے کہ ہم آخرت کو آج زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جو میں بتاؤں گا جو آخرت کے لیے میں نے یہ عمل میں نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آخرت میں مجھے کیا بدلہ ملے گا، تو میں نے آج یہ عمل ہم کو زندگی میں اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں اور کھنگالے اپنے اعمال تو ہم کو کہیں بھی ایسا عمل نہیں ملے گا اللہ ماشاءاللہ، میں الزام تو نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ حالت کچھ ایسے چند اعمال ملیں گے جو شاید اللہ کے لیے ہم نے چھوڑے اور آخرت بدلا صحیح نہیں۔ ہم تو ہمارا معاملہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی تو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ابھی تو بچوں کا یہ چل رہا تھا، پیسوں کی ضرورت ہے تو ابھی چلنے دو جو چل رہا ہے، ارے لیکن کسی کا حق مار لیا تم نے، بعد میں توبہ کر لیں گے نا، واپس لوٹا دیں گے نا بعد میں اس کا حق، لیکن اگر وہ دنیا سے چلا جائے وہ آدمی بعد میں آپ کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ ٹھیک، تو اللہ فرما رہا ہے تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، آخرت کو تم لوگ جو ہے چھوڑ بیٹھے ہو، بھلا چکے ہو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور جو بار رونق ہو۔ اب مومنوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، قیامت قائم ہو گئی، انسان جس نے آخرت کو ترجیح دی اب وہ اللہ رب العزت کو اپنے رب کو دیکھیں گا، اور جس روز مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق والے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے۔ یہ مومنوں کا معاملہ ہے، مومن جو اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کب دیکھیں گے ہم سب جانتے ہیں، ایک لمبے وقفے کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد۔ جنت میں لوگ بازاروں میں جائیں گے، جنت میں بازار جمعرات کے دن لگیں گے، لوگ ان بازاروں میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہو، اور اس کے بعد لوگ ایک دوسرے ڈسکس کریں گے اور کہیں گے اتنی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، سب کچھ ہو گیا، اب کیا ہے جو نعمت باقی جو مانگے، ڈیمانڈ کیا کرے، ہر چیز ڈیمانڈ جو کرتے ہیں سوچتے چیز مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہیں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ہم بلاتے ہیں، وہ اپنے علماء کو بلائیں گے جو ان سے کہیں گے کہ ایک نعمت ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی نہیں وہ ابھی باقی ہے، اور وہ نعمت کیا ہوں گی؟ وہ یہ نعمت ہوگی کہ وہ علماء کہیں گے، لوگ کچھ کیا باقی ہے، تو کہیں گے اللہ کا دیدار ابھی باقی۔ پھر مومن ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ تیرا دیدار ہم کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں بہرحال جس سے ہم کو پتہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ، اور مشرکین کو سب سے بڑا عذاب جو جہنم میں ملے گا وہ جہنم کی آنکھ سے بڑا عذاب یہ ہوگا وہ اپنے بنانے والے کو کبھی نہیں دیکھتا۔ تو سب سے عظیم نعمت ایک مومن کو جو ملیں گی وہ صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھنا، دیدار ہوگا، اور کافروں کو سب سے بڑی اذیت یہ ہوگی کبھی دیکھ نہیں پائیں گے کہ ان کا خالق کون تھا، ان کا کریٹر کون تھا، ان کا مالک کون تھا، ان کا پالنہار کون تھا، کس نے، یہ سب سے بڑا عذاب یاد ہے اور سب سے بڑی نعمت۔ تو اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے جو مومن بھول جائیں گے، چونکہ بڑے خوش ہوں گے، جنت دیکھ لیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی، لیکن پھر وہ طے کریں گے، ڈسکس کریں گے کیا باقی مانگنا، کہا جائے گا یہ باقی تھا جو تم نے اب تک نہیں مانگا، اور پھر وہ دیدار کے لیے ڈیمانڈ کریں گے، اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گا، اور دیدار میں یاد رکھیے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات بیان کی، صحابہ نے کہا کیا ہم واقعی میں یہ آنکھوں سے، تو کہا یہ آنکھوں سے، مطلب جنت میں وہ پھر سے آئیں گے، ہاں ہم وہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے اس کا ادراک تو نہیں کر پائیں گے، لیکن دیکھیں گے۔ حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسے اللہ کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، دیکھوں گے، لیکن 14ویں کے چاند کو ہم دیکھ سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ادراک سمجھتے نا، احاطہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے چاند، لیکن دیکھ سکتے ہیں، لیکن کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے نا، کیسی، کچھ نہیں کر، لیکن دیکھ تو سکتے ہیں، یہ تو موقع ہے، تو دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کی آنکھوں سے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یاد رکھیے جب مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ آنکھوں میں وہ چیز دیں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ڈیمانڈ کیا نہیں دیکھا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ضد کر رہے وہ اس پہاڑ کو دیکھ لو، جب وہ پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پہ اللہ کی تجلی آئی، وہ ختم راکھ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے صحیح چیز ڈیمانڈ نہیں کی تھی، ضد کی تھی آپ سے، ٹھیک ہے، تو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جنت میں ہم دیکھ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوں گے، اور جہنم کے چہرے یاد رکھیے کالے ہوں گے، تر و تازہ نورانی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جہنم دھواں ہے جس کی وجہ سے چہرے ان کے کالے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا
کہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن جو ہے بے رونق ہوں گے اور جو ہے اداس ہوں. کتنے چہرے اس دن بے رونق ہوں گے. تو مومنوں کے چہرے نور والے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے چہرے بے رونق ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اداس ہوں، پریشان ہوں گے کہ ان کو جہنم کی سزا کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی پتہ چل جائیں گے کہ وہ کبھی ان کے رب کا دیدار نہیں ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنت میں جانے کے بعد اور جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العزت جو دونوں کے بیچ میں فرشتے کو حکم دیں گا کہ ایک دمبا لایا جائے، اور وہ دمبا نہیں ہوگا، فرشتے کو حکم دیں گا کہ موت کو لایا جائے اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے. اس موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جب اس شکل میں لایا جائے گا اور بیچ میں لایا جائے گا اور اللہ حکم دیں گا اس کو ذبح کر دیں گے، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیں گے اور جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بے انتہا چیخیں گے اور چلائیں گے، کیونکہ دونوں کو پتہ چل گیا اب اس کے بعد موت. سمجھ رہے ہیں؟ تو جہنمیوں کو افسوس پر افسوس ہے. ایک تو جو لوگ ایمان نہ لائے اس کی حالت میں مر جائے تو یہیں سے افسوس والا فرشتے جو لینے آتے ہیں بہت بدبخت، مطلب جس کو کہیں گے اس کو برے برے بدبخت، تو اس کے ناموں سے پکاریں گے، انتہائی چہرے ان کے خراب ہوں گے، بدبودار لباس لے کر آئیں گے، خبر کے اندر اس کے اعمال انتہائی گندے شکل کے اندر آئیں گے. اس کے بعد اٹھایا جائیں گا تو رب کا دیدار نہیں ہوگا، اٹھایا جائیں گا تو الگ صفوں میں لگا کے حساب کتاب کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم میں پھینکنے کے بعد اس کو یقین ہو جائے گا رب کا کبھی دیدار نہیں ہوگا، وہاں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اس کی تکلیف ہے جہنم کے اندر آگ، دھواں اور مختلف گناہ جو کر کے اس کے عذابات ہیں. تو ان کے لیے صرف اور صرف اداسی ہے، پریشانی ہے اور برا حال ہے. تو اللہ نے فرمایا اس روز جو ہے بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے اور بے نور ہوں گے، بے رونق ہوں گے. اللہ فرماتا کہتا ہے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے. اب سمجھ بھی جائیں گے کہ اب کمر توڑنے والا معاملہ مطلب بہت ہی برا حال. محاورہ بولتے نا کمر توڑ عذاب، کمر توڑ سزا، مطلب بہت ہی خطرناک جس کے اندر انسان بیکار ہو جائے. تو اب سمجھ چکے ہوں گے جن کے چہرے بے نور ہوں گے کہ کمر توڑ معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اور کہا کلا اذا بلغت التراقی، اور اللہ نے فرمایا نہیں جب روح جو ہے ہنسلی تک پہنچیں گی. ابھی دیکھیے پہلے پارٹ میں قیامت قائم کا ہوگا تذکرہ، دوسرے پارٹ میں مومنوں اور کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ معاملہ اللہ بیان کرے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی بات کر رہا ہے جو موت پہ قائم ہو جاتی ہے. میں نے کہا نا قیامت دو ہے، ایک بڑی قیامت وہ جو لوگ زندہ ہوں گے ان پہ آئیں گے جو دنیا ختم انتم پر لے، ٹھیک ہے، پھر ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، حساب کتاب کا دن. لیکن ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، وہ قیامت کا بھی تذکرہ سورہ قیامہ میں آ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا فرمایا اللہ رب العزت نے نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائیں گی. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب ہنسلی تک پہنچنے سے کیا مراد ہے کہ روح کا نکلنا اور ایک ہڈی جو کاندھوں کے بیچ میں گردن سے نیچے ہوتی ہے، دونوں شولڈرز کے بیچ میں، اور گردن جہاں شروع ہوتی ہے اور باڈی ختم ہوتی ہے وہاں ایک ہڈی ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے نہیں جب روح جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائیں گی، گلے تک آ جائے. ٹھیک، پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وقیل من راق، اور کہا جائیں گا کہ کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہے. اب یہ آدمی کی انڈیویجول قیامت، ابھی وہ قیامت تو نہیں ہے لیکن وہ مر رہا ہے تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ایک انسان کی روح گلے تک آ گئی. اور پتہ ہے نا آپ کو روح جو ہے پیروں سے نکلتی ہے اور گلے سے آتی ہے اور گلے سے پھر ایک آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے. اسی لیے جان جب جاتی ہے تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے، کن لوگوں کو جو اطراف میں اور کبھی کبھار ان کو پتا ہوتا ہے، چونکہ اگر اچانک آنے والی موت نہ ہو تو پھر پیروں سے ہی شروع ہوتی ہے. اور جو آس پاس والے بھی جو نالجبل ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اموات دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ فوراً پہچان لیتے کہ ارے آ گیا وقت. تو آپ بولتے نا ارے ان کی موت سے پہلے انہوں نے پیر باندھ دیے تھے، ہاتھ باندھ دیے تھے، ان کو پتا ہے تکلیف ہوں گی بعد میں وہ ہوگا، تو فوراً وہ جسم کو سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ٹھیک ہے لٹا دیتے ہیں، جو بھی بہرحال. تو پیر سے شروع ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتا ہے یقیناً یہ پروسیس. پھر وہ یا تو کبھی شروع ہو جاتی ہے اور نزا یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، تو کہیں لمبے دیر تک ہوتی ہے، نزا بہت لمبی چلی، ٹھیک یہ بھی ہوتا. تو بہرحال تو اللہ فرما رہا کہہ رہا ہے جب روح گلے تک آ گئی، اور اللہ فرما رہا ہے اور لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہے، مطلب کوئی ہے جو اس کا علاج کرے، کوئی اس کو اٹھا دے، کوئی موت سے اس کو بچا لے، کوئی دوا ہے، کوئی ورد ہے، کوئی ذکر ہے،
کوئی دم ہے، کوئی وظیفہ ہے، کچھ پڑھ لو تاکہ یہ بچ جائے، اب کچھ کام نہیں آنے والا، کیونکہ روح اب نکلنا شروع ہو گئی جسم سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب جو ہے روح ہنسلی تک پہنچ جائیں گی اور کہا جائیں گا کیا کوئی ہے جو اس کی جان بچا لے، جھاڑ پھوک کرے، وید، طبیب، ڈاکٹر، علاج کرنے والا کوئی ہے جو کر سکے؟ پھر اللہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے۔ اب وہ آدمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت میں توبہ قبول نہیں، یہ وقت توبہ کرنا۔ ایک بار روح جسم سے نکلنا چالو ہوئی، یہ توبہ کا وقت نہیں۔ ہاں نیک انسان کو اللہ موقع دیتا ہے، وہ اس وقت بھی توبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا، سب کچھ کرتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کے درجات کو اور بلند کرتی ہے۔ لیکن ایک بدبخت کو یہ موقع توبہ کا موقع نہیں رہتا، اس کو وہ چانس نہیں، سمجھ رہا کہ فرشتوں کو دیکھ لیا، حالات دیکھ لی، غائب کی چیزیں دیکھ لی، نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، نزا کی حالت کو پہنچا، تب کیا کہا؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن فائدہ نہ پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی، اب فائدہ تھا اس سے، جب کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ساری نشانیاں دیکھی تب تو ایمان نہ لائے، اب موت کا وقت آ گیا، نزا ہے، اب بولتے ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہی تو دعوت کی موسیٰ اور ہارون کی کہ ایمان لاؤ ہم پر پوری زندگی، یہ ٹائم پہ ایمان کام نہیں آتا۔ یہ نزا کی کیفیت، موت سے پہلے کی کیفیت، جس میں انسان دیکھ لیتا ہے کچھ علامتوں کو، اب اس کو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اس کے عمل پہ توبہ فائدہ